اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری زمین کا رقبہ 510.1 ملین کلومیٹر اسکوائر ہے۔ ہماری زمین کی سطح کا تقریباً 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر زمین کا 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے تو پھر تو ہمیں پانی کے بارے میں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری اتنی بڑی زمین کا 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہے۔ لیکن ہم آپ کی نالج میں اضافہ کرتے جائیں کہ زمین کے پانی کا صرف 3% ہی میٹھا پانی ہے، اور اس میں سے صرف 1.2% کو پینے کے پانی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر زمین کا 3% پانی میٹھا ہے تو ہم صرف 1.2% کو ہی استعمال کیوں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ ناظرین، باقی پانی گلیشیئرز، برف یا زمین کے اندر دفن ہے۔ ناظرین، ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ علمی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک براہ راست پہنچتی رہے۔ ناظرین، پانی ایک محدود ذریعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو سکتا ہے، جبکہ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پانی کی ہماری ضرورت بھی بڑھ رہی ہے، لیکن پانی کی فراہمی میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ ناظرین، اقوام متحدہ پہلے ہی خبردار کر چکی ہے کہ اگر کچھ نہ بدلا تو 2050 تک 5 ارب لوگ پانی کی قلت سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اوسطاً امریکی روزانہ تقریباً 575 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں، جبکہ اوسطاً یورپی تقریباً 250 لیٹر پانی استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق انسان نہاتے وقت تقریباً 80 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے اور صرف 5 منٹ کے شاور میں 45 لیٹر استعمال کرتا ہے۔ صرف واشنگ مشین میں ہم کپڑے دھونے کے لیے 50 سے 100 لیٹر کے درمیان پانی استعمال کر لیتے ہیں۔ ابھی یہ صرف واشنگ مشین میں استعمال ہونے والے پانی کی بات کی جا رہی ہے۔ ابھی اس کے بعد کپڑے میں سے صرف نکالنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ علیحدہ ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بھی پانی کی قلت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ فیکٹری میں سے نکلنے والا گندا مواد جو کہ پانی کے زد کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں پانی کا ناقص انتظام زراعت کے شعبے میں پانی کے زیادہ ضیاع کا سبب بن رہا ہے۔ پاکستان میں آبپاشی کا ناکارہ نظام ہے، جس کی وجہ سے 60% پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پانی کی پیداواری صلاحیت دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ناظرین، اگر پانی کا استعمال درست نہ کیا گیا اور اگر ایسے بلا دریغ پانی ضائع کیا جاتا رہا تو پاکستان کو 2025 میں پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے اثرات ابھی سے سندھ اور پنجاب کے کچھ علاقوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، پانی ہماری زندگی میں صحت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا جسم 65% پانی پر مشتمل ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی کا وزن 100 کلو ہے تو 65 کلو پانی ہوگا۔ یہ بات صرف ایک ایڈلٹ کے لیے ہے۔ بچوں اور بوڑھوں میں یہ مختلف ہو سکتی ہے، جیسے کہ چھوٹے بچوں میں 80% اور بوڑھوں میں 50% ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم پانی کا وزن اٹھائے پھرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ زمین پر 70% پانی ہے اور 30% خشکی ہے، اسی لیے ہماری زمین بلو پلینٹ کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ پانی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو آئیے جانتے ہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، پانی ہمارے جسم میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں بلڈ اور آکسیجن کی ترسیل کا کام کرتا ہے۔ ہمارے بلڈ پلازما ایک طرح سے پانی ہی تو ہے۔ ہمارا 45% بلڈ حصہ ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل اور پلیٹلیٹ سیل سے بنا ہوتا ہے، اور باقی 55% پلازما پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارے بلڈ کو ہی لے لیں، اگر اس میں موجود ریڈ بلڈ سیل کو پانی نہ ملے تو سکڑ کر مر جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے مسلز بھی پانی کے بغیر 70% تک سکڑ کر کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں۔ اس طرح اگر ہم دماغ کو دیکھیں تو یہ بھی 70% پانی پر مشتمل ہے، یہ بھی سکڑاؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہماری کڈنی بھی پانی لیول جسم میں مینٹین رکھتی ہے، وافر پانی کو جسم سے نکالنے اور کمی کی صورت میں پانی کے ضائع ہونے کو روکتی ہیں، اور جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ بھی تب لگتا ہے جب درست مقدار میں پانی موجود ہو۔ مطلب خوراک میں موجود نیوٹرینٹس کی کیٹابولزم صرف پانی ہی کی موجودگی میں ممکن ہے، اور ان میں کچھ نیوٹرینٹس جو واٹر سلیوبل ہوتے ہیں ان کی ترسیل بھی پانی سے ہی ہوتی ہے۔ گرمیوں میں تو پانی کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ گرمیوں میں یہ جسم کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو پسینے کے ذریعے ٹھنڈا رکھتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق آپ کے جسم میں
20 किलो वज़न को 1 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। फ़र्ज़ किया आपका वज़न 4 किलो है तो दिन में आपको 2 लीटर पानी की ज़रूरत होगी। अगर आप पानी नहीं पीते या कम पीते हैं तो ये आपके लिए तरह तरह की बीमारियों का सबब बन सकता है। इससे आपको खुश्की हो सकती है, जैसे होंठ रूखे से, गला खुश्क। इसके अलावा मुंह से बदबू, कब्ज़, चिड़चिड़ापन, जिल्द का खुश्क हो जाना, नाखूनों का टूटना, बालों का टूटना, थकान और चिड़चिड़ापन वगैरह हैं। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम पानी को ज़ाया करने के बजाय इसका दुरुस्त जगह इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने अजीज़ो कारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।